غریب نواز نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ اونچی بولے، آواز اکٹھا کیجئے۔ ماشاء 90 لاکھ لوگوں کو ایسے کلمہ پڑھایا۔ وہ شوٹ کرتے تھے AK-47 رائفل سے۔ مجھے بتائیں کیسے کرواتے تھے؟ ان کے پاس کوئی تلوار تھی، کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ کیسے کلمہ پڑھاتے تھے بتاؤں آپ کو؟ سننا، جب وہ غریب نواز سرکار کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ کاش سب سبحان اللہ کہہ دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں کچھ دلت طبقے کے لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، مجھے معاف کریں، جن کو ہم اپنے اخبارات میں یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، وہ چمار کہتے ہیں، پھانسی کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ گرا ہوا لفظ ہے، مجھے میرا دل نہیں کہتا۔ اس قسم کے لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے تو خواجہ صاحب فرماتے کہ آئیے آپ لوگ بیٹھیں، آپ لوگ بھی کھانا کھا لیں۔ تو معلوم ہے وہ کیا بولتے تھے؟ بابا ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں آپ اپنے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دھرم میں ہم جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہمارے دھرم کے جو ذمہ دار ہیں وہ کنویں کی بالٹی بھی، رسی بھی سب دھل لیتے ہیں۔ ہم صبح نکلیں گھر سے تو کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر کے بولتا ہے کہ سفر خراب ہو جائے گا، منحوس چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے تو اتنا گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دوستو تیار ہے نا سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو میں دلت ہوں، اقلیتی طبقے سے میرا تعلق ہے، نچلی کاسٹ کا ہوں، تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے۔ وہ کانپتے رہتے تھے تو وہ کہتے سرکار آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیا فرماتے؟ جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ، سبحان آپ میری اللہ۔ بات کو سمجھے؟ دل سے بولے سمجھے؟ آج یہ معاشرہ ہمارے یہاں ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، کتب چوکڑی ہوگی، جیل میں ٹھوسے جاؤ گے، اپنا تو کچھ ہے نہیں، جیل کی چکی پیسو گے، 20 سال کے بعد جاؤ گے، 40 سال کے بعد با عزت بری کر دیے جاؤ گے۔ تب تک ماں مر چکی ہوگی، باپ مر چکا ہوگا، بچے 10 والے 30 سال کے ہو چکے ہوں گے، بیٹیاں کسی دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کر چکی ہوگی، گھر نہ ہوگا، وہ جیل خانے جیسا ہوگا۔ آپ کی بیوی وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی ہوگی، ایک جرم کی بنیاد پر پورا گھر بکھر جائے۔ اگر ہم نے دین نہیں سمجھا تو خواجہ صاحب کے ہاں معلوم کیا تھا؟ آج میں نے دیکھا مسلمانوں کو دیکھا نا، وہ کھانا کھاتے نا، ہڈیاں اس کو دوسروں کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، اس کی سیلفی لیں گے اور اس کو دوڑا دیں گے، ریلے کر دیں گے۔ معلوم ہے صوفی سلطان میں کیا فرماتے ہیں؟ خبردار کبھی کھانے کی کوئی سیلفی باہر دوستوں کو نہ بھیجا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر تیرا کوئی دوست بھوکا ہوگا اور اس بھوکے دوست کے سامنے تیری وہ سیلفی کھانے کی پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ہائے تیری تیسری نسلوں کو بھوکا رکھے۔ بے شک، بے شک۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ خواجہ صاحب نے کیسے دین پھیلایا؟ معلوم ہے آپ کو اجمیر شریف کے قریب میں جو ہندو بھائی رہتے تھے انہوں نے خواجہ صاحب سے کیا کہا؟ بابا یہ آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ بے شک، یار بڑے بزرگ ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دو، کوئی چھوٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بہت بڑا نام ہے خواجہ بختیار کاکی کا۔ ہاں خواجہ فخر شاہ کے ہوتے ہوئے خواجہ صاحب کی گدی کے وارث ہوئے، کوئی چھوٹا موٹا نام کوئی؟ جس کے بیٹے ہوں بابا فرید گنج شکر، جس کے پوتے ہوں محبوب الہی صابر پاک، یار کوئی چھوٹا موٹا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی شریف میں لیٹے ہوئے۔ جتنے بزرگ ملیں گے ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے، سب کے وہ دادا جان ہیں، سمجھے؟ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ، ان کے ایک مرید کا نام تھا، وہ بادشاہ تھے، التمش بادشاہ۔ کیا نام تھا؟ التمش بادشاہ۔ اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا کہ بابا آپ کے مرید کا مرید التمش بادشاہ ہے اور وہ لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیا ہے، کھیتوں میں گیہوں اور اناج، یہ جو دھان ہوتا ہے نا اس پر وہ ٹیکس لیتا ہے زیادہ، لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیا، لہٰذا ایک کاغذ پہ آپ سائن کر کے دے دیں اور ہم اسے دلی لے کے جائیں گے اور بادشاہ سے کہیں گے کہ غریب نواز کی یہ دستخط ہے اور تم لگان کی قیمت معاف کر دو۔ سننا صاحبو، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جتنے ہندو بھائی تھے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ میں اس پر غور کرتا ہوں۔ وہ بولے نہیں آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دے، ہم دلی جائیں گے۔ فرمایا نہیں تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب وہ اپنے گھر چلے آئے نا تو خواجہ صاحب نے اپنے خادم کو لیا، 6-7 گھنٹے ٹرین کا سفر اونٹوں پہ کیا، اونٹوں پہ کیا آپ نے، اور لمبی جرنی فرمائی دلی کی۔ رات میں گئے خواجہ بختیار کاکی کے پاس اور ان کو لیا اور بادشاہ کے دربار میں گئے۔
اور ان کے دربان سے کہا کہ بلا کے لاؤ بادشاہ کو. بادشاہ اپنی ٹوپی لے کے آیا اور غریب نواز کے قدم پہ رکھ دیا. معلوم ہے کیا کہا؟ خواجہ صاحب آپ نے بتایا ہوتا تو ہم اجمیر آ جاتے. آپ نے اجمیر شریف سے کیوں اتنی تکلیف فرمائی؟ تو خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم ہے کیا کہا خواجہ صاحب نے؟ کیا کہا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے شہر کے قریب کے ہندو بھائی کو پریشانی ہے. ان کی زمینوں سے نکلنے والی فصلوں پر تم نے ٹیکس لگا رکھی ہے. اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے. ان کو تکلیف بہت ہے. معلوم کیا کہا؟ انہیں تکلیف بہت ہے. تو اسی وقت کھڑے کھڑے اپنے لیٹر پیڈ پر التمش بادشاہ نے لکھا, میں نے اجمیر کے قریب کے اطراف و جوانب کے لوگوں کی لگان کی قیمتوں کو معاف کر دیا. خواجہ صاحب اس کاغذ کو لے کر کے اجمیر شریف آئے اور آ کر کے اپنے قریب کے ہندو بھائیوں کو بلایا اور فرمایا آ جاؤ میرے پاس بیٹھو. جب آ گئے تو فرمایا مبارک ہو, تمہارے کھیت کی لگان کی قیمتوں کو میں نے معاف کروا دیا. جب اس مذہب کے لوگوں نے دیکھا, ہندو بھائیوں نے, کہ یہ تحریر تو اوریجنل ہے, اس پر مہر اوریجنل لگی ہوئی ہے, یہ بابا آپ کو کیسے ملی رسید؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود دلی گیا ہوا تھا. بے شک بے شک. میں خود دلی گیا ہوا تھا. تو اجمیر شریف کے قریب کے ان غیر مسلم بھائیوں نے کیا کہا تھا, سننا غور سے, یہ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق جملے ہیں کہ بابا آپ مسلمان ہو کر کے ہماری مدد کرنے کے لیے دلی گئے تھے. ارے مجھے بتا دیا ہوتا تو ہم دلی چلے جاتے. تو خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو. بے شک بے